میں بتا رہا ہوں نا دین میں تحریفیں کیسے ہو رہی ہیں. کوئی بھی مفتی اعظم بن کے کچھ بھی فتویٰ دیتا پھرے یار. تو کہتے ہیں ایک گھر لینا جائز ہے, باقی گھر لینا جائز نہیں ہے, کیونکہ ایک گھر آپ کی بنیادی ضرورت ہے, اس لیے سودی قرضہ لینا جائز ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میرے بھائی ان مفتی اعظم صاحب سے پوچھو کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے, اور بنیادی ضرورت اگر کوئی قرضہ بغیر سود کے نہ دے رہا ہو تو شدید بنیادی ضرورت میں مجبوری میں بینک سے قرضہ لینے کی بھی گنجائش ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ کون سی حدیث میں ہے کہ اپنا گھر ہونا بنیادی ضرورت ہے؟ لوگ رینٹ پہ جو رہ رہے ہیں, کرائے پہ رہ رہے ہیں, تو ان کے لیے مورگیج پہ ذاتی گھر خریدنا جائز نہیں ہے. یہ تو آپ نے فرض کر لیا کہ ذاتی گھر کا ہونا. دیکھو اسلام یہ مانتا ہے کہ روڈ پہ گھر انسان کی بیسک ضرورت ہے, لیکن یہ دیوار میری ذاتی ہو, یہ ٹائل میری ہو, یہ لیٹرین میرا ہو, یہ نل کا کیا ہو, یہ میرا کہاں سے آپ کی ضرورت آ گئی؟ یہ کون سی حدیث میں ہے؟ تو میں نے کہا بھائی اگر آپ کرایہ دے سکتے ہو, کرائے کے گھر پہ حلال طریقے سے رہ کے, تو آپ کے لیے مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں ہے. تو ہوس کو ضرورتیں بنایا ہوا ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس اللہ نے بہت دیا, آپ اپنا گھر خریدو, منع نہیں کر رہے, اسلام منع نہیں کر رہا, لیکن اس کو بیسک ضرورت مت سمجھو. یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنی گاڑی ہونا انسان کی بنیادی ضرورت. او بھائی کنوینس کا ہونا تو بنیادی ضرورت ہے. اس زمانے میں آپ کا آفس اگر صدر میں ہے تو پیدل نہیں جا سکتے, ایک ہی دفعہ جاؤ گے, اس کے بعد گھر واپس. اب کوئی کہ پرانے زمانے میں چونکہ اتنے لمبے, جب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے دوسرے مدین پیدل چلے گئے تھے, تو تم پٹیل پاڑا پیدل کیوں نہیں جا سکتے اپنے آفس میں؟ لوگ بول سکتے ہیں نا. بھائی ہم ان کو یہ کہیں گے وہ ایک دفعہ جائے گا اور ایک دفعہ آئے گا, اگلے دن جانے کے قابل نہیں رہا. ہونا تو بیسک ضرورت ہے, لیکن یہ ضرورت W11 سے پوری ہو جاتی. یہ 4K سے 4J سے اگرچہ بہت ڈینجرس, خطرناک, رسکی معاملہ ہے, لیکن اس سے یہ ضرورت پوری بولو نا ہو جاتی ہے. یہ جو حدیث آتی ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ, بڑی پیاری حدیث ہے, بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں, سننے میں. تشریح میں مزہ نہیں آئے گا, مجھے تو آئے گا, آپ کو سننے میں مزہ نہیں آئے گا تشریح کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. مجھے یاد دلائیے گا, میں 2 فرق بتانے تھے کہ کافر میں اور مسلمان میں فرق کیا ہوتا ہے. اسباب وہ بھی اختیار کرتے ہیں اور اسباب ہم بھی, تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا؟ ایک میں نے بتا دیا, دوسرا رہ نہ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ لوٹتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ان کو جیسے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, تمہاری بھی کیا ہوں گی؟ پوری. لوگ یہ حدیث سن کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں, یار اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, گاڑی بھی آ جائے گی ہے بھائی, لینڈ کروزر بھی آ جائے گی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے. اب پرندے کو تو ضرورت نہیں نا لینڈ کروزر کی, اس لیے اس کا تذکرہ نہیں آ رہا. ہماری تو بنیادی ضرورت لینڈ کروزر بھی ہے, ہماری بنیادی ضرورت 4 شادیاں بھی ہے, ہماری بنیادی ضرورت جو ہے وہ بزنس بھی ہے, اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. تو ہم اللہ پہ توکل کریں گے تو ساری چیزیں ہمیں کیا ہو جائیں گی؟ مل جائیں گی. تو یہ تشریح نہیں ہے. تشریح یہی ہے کہ پرندہ اپنی طبعی لائف پوری کر کے جاتا ہے, اس کی ساری بیسک ضرورتیں بولو پوری ہوتی ہیں, جبکہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. نظر نہیں آ رہی ہے. پرندہ جب صبح گھونسلے سے اڑتا ہے, اس کو کتنا باجرہ چاہیے, اس کو تو پوری ایک فیڈ ہے اس کی, اتنے پروٹین چاہیے, اتنا کیلشیم چاہیے. کہیں بھی باجرہ دانا نظر نہیں آ رہا ہوتا. وہ صبح جاتا ہے, کبھی کہیں کچھ کبھی کہیں کچھ, ہوتے ہوتے جب شام کو آتا ہے نا, اس کا پوٹا طبیعت سے کیا ہوتا ہے؟ بھرا ہوا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب پرندہ بالغ ہوتا ہے اور اس کی مادہ بالغ ہوتی ہے تو ان میں ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں,
وہ ڈیزائرز بھی اللہ پوری کرنے کا انتظام, بولو نا, نر کے لیے مادہ کا, مادہ کے لیے نر کا انتظام, پیر بھی مل جاتا ہے, ان کو رشتے بھی تلاش کرنے میں استخارے نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی, تعویذ گنڈوں کی ضرورت, چمونی آپا کی مدد لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی, یا مدد لے بھی لیں تو ہو جاتا ہے. یہ جو کمارے چھڑے چھاٹ کہتے ہیں نا ہوتی نہیں ہو, بھائی تمہارے اپنا معیار بہت اونچا ہے, تمہارا اپنا معیار ایسا ہے کہ تم دکان پکوڑوں کی اور باتیں کیا ہے کروڑوں کی. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے تو ہو جائے گی, سمجھتے ہی نہیں ہو نا تم دنیا کو مسافر خانہ. تو پرندوں کی پیئرنگ کا انتظام بھی کیا ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. اب ان کی پیئرنگ ہوتی ہے, انڈوں کا ٹائم آتا ہے, اب پرندے کو سوٹیبل جگہ چاہیے. چڑیا اور چڑی کی مثال ہم لے لیتے ہیں, ان کو ایک سوٹیبل جگہ چاہیے جہاں وہ عزت کے ساتھ سانپ سے, چیلوں سے, کووں سے اپنے بچوں کو بچائیں, اور ٹیمپریچر بھی اس جگہ کا صحیح ہو, اتنی شدید گرمی بھی نہ ہو کہ گرمی سے مر جائیں, ایسی ٹھنڈ بھی نہ ہو کہ ٹھنڈ سے ہلاک ہو جائیں. یہ انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ ماشاء اللہ کہیں اللہ کی مرضی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے. نارملی یہ انتظام کیا ہوتا ہے, حالانکہ نظر کچھ بھی نہیں آ رہا. سوال پیدا ہوتا ہے یہ چڑا چڑی بنائیں گے کیسے؟ انہوں نے تو نہ کوئی انجینئرنگ کا کورس کیا, یہ گھونسلہ بنائیں گے کیسے, کہاں بنائیں گے؟ اللہ ان کو جگہ بھی دکھا دیتا ہے اور تنکوں کو جوڑنے کا طریقہ بھی سکھا دیتا. وہ طریقہ سکھاتا ہے جو ان کے بچوں کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہو, اس سے زیادہ سوٹیبل ہو نہیں سکتا, ایسا طریقہ سکھا دیتا ہے ان کو. اب کیا ہوتا ہے, یہ انڈے دیتے ہیں, اس پہ بیٹھتے ہیں, اب ان کی ذمہ داری بڑھ گئی. پہلے ان کو ایک بندے کا خوراک چاہیے تھی, اب ان کو بچوں کے لیے بھی دانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب چڑوں کے جو فیملی پلاننگ والے ہیں چڑوں کے, وہ آ کے ان کو سمجھاتے کہ تم سارا دن دانا پانی لے کے اس غربت مہنگائی کے دور میں, جب ڈالر 200 روپے جا چکا ہے, تم اس غربت مہنگائی کے دور میں کس ٹینشن سے تم نے اپنا پیٹ بھرا ہے, اب تم ان 12 انڈوں سے 12 چوزے نکال کے ان کا پیٹ بھرو گے, تمہارا دماغ خراب ہے. اور ان کو صرف پیٹ نہیں بھرنا, کل ان کی بھی شادی ہوگی, ان کو بھی ایسا مکان چاہیے ہوگا. اتنے درخت کہاں ہیں مارکیٹ میں, چیل کوے دیکھو کھانے والے کتنے گھوم رہے ہیں, لیکن چڑا چڑی پر اس تحریک کا کوئی اثر, بولو نا, نہیں. وہ فطرت کے اصولوں پہ چل رہے ہیں کہ یہ نظام خدا کا بنایا ہوا ہے, اس میں ہمیں ٹانگ اڑانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جس نے ہمارے باپ دادوں کو کھلایا, ہمارے بچوں کو بھی وہ کھلائے, اور پھر ان کے بچے ہوتے ہیں. اب بچے ہونے کے بعد ذمہ داری ڈبل ہو گئی اور کام کرنے کا ٹائم ان کے پاس شارٹ ہو گیا. پہلے کلے تھے, اکیلے, ایک پیٹ تھا اور 12 گھنٹے تھے ان کے پاس کمانے کے لیے نا, صبح سے لے کے شام تک. اب بچے زیادہ ہو گئے اور کمانے کے لیے ٹائم کیا ہے, کم, کیونکہ ان کی کیئر بھی کرنی ہے, بلی نے کھا جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ ہو جائے. میں حدیث کی تشریح کر رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ سمجھ رہے میں چڑا اور چڑی پہ کوئی پروگرام پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لوگ کہتے ہیں نا قرآن حدیث سے مفتی صاحب بیان کے دوران بہت ہٹ جاتے ہیں. ہٹتا نہیں ہوں بھائی, اس حدیث کو تشریح کرنے کے لیے مثالیں دے رہا ہوتا ہوں. بہت نیچے لوگوں کے کمنٹس آ رہا تھا, بھائی یہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا آج پورا بیان میں آپ نے 2 آیتیں بھی نہیں پڑھی ہیں, قرآن پہ بیان کیا کرو. میں نے کہا مجھے پورے بیان میں ایک بات بتا دو جو قرآن کے خلاف, یہ حدیث کے خلاف, تو سینس استعمال کیا کریں. تو اب بتاؤ یہ سارا انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں, ان کی شادیاں, پورا صدیوں سے سیٹ اپ چلتا ہوا آ رہا ہے. کوئی ناگہانی آفت آ جائے یا اللہ ہی ان کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اوپر چوہے چھپکلیاں مسلط کر دے تو الگ بات ہے, نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو حدیث کا مطلب بھی یہ ہے کہ تمہاری جو بیسک ضرورتیں ہیں, اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے تو وہ ضرورتیں کیا ہوں گی, بولو, پوری ہو جائیں گی. تو ہماری بیسک ضرورت بھی میرے بھائی یہی ہے کہ جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو پیٹ, بولو نا, بھرا ہوا ہو, سمجھتے ہو, اور گھر ایسا سوٹیبل ہو جس میں دھوپ گرمی سے بچنے کا انتظام اور سر چھپانے کی جگہ ہو, چاہے اپنے پیسوں سے ہو, چاہے کسی بیوقوف نے 3 کروڑ کا گھر بنا کے آپ کو تھوڑے سے کرائے پر, میں تو مالک مکان کو بیوقوف کہتا ہوں, 2-2, 3-3 کروڑ لگا کر تمہیں 40-40 ہزار میں پکڑا دیتا ہے. وہ گھر بنایا اس نے, فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟
تم تھوڑا سا کرایہ دے کے موج مستی کر رہے ہو اس میں, تو وہ تو بیوقوف ہے. وہ آپ کہہ سکتے بیوقوف کیوں, اتنی بڑی پراپرٹی اس کی 2 کروڑ کی 3 کروڑ کی, اتنی بڑی, تو کیا کرے گا, 2-3 کھائے گا کیا اس کو؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھو آپ نے ایک دیگ بنائی نا 2 لاکھ کی, آج کھا لو, جو بچ گئی صبح ناشتے میں کھا لینا, جو بچ گئی دوپہر کھانے میں, پھر جو بچ گئی رات کھانے میں. 1 ہفتہ نہیں, 1 مہینہ نہیں, 2 مہینے میں پوری دیگ آپ کھا کے بولو استعمال کر. دیگ کا کام کیا ہے, کھانے کا استعمال کیا ہے, پیٹ میں جانا. تو کھانا جتنا مرضی بنا لو, ایک نہ ایک دن بالآخر آخری لقمہ کھا کے آپ کیا کر لو گے, ختم. یہ کھانے کا استعمال. مکان کا استعمال کیا ہے, رہنا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے 3 کروڑ کا مکان بنا کے اس میں جو موٹے موٹے سریے ڈال دیے, آپ کی ہڈیوں کا سریا بہت تیزی سے زنگ کھا رہا ہے. آپ کو اس میں اتنا رہنا نصیب نہیں ہوتا. دیکھ تیار آپ کرتے ہو, کھاتا کوئی اور ہے. اتنا زیادہ اپنا 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 میرا مکان, یہ مسافر خانہ جو لوگ دنیا کو سمجھتے ہیں, ان پہ یہ چیزیں سوٹ بولو نہیں کرتی. میں تبھی کہتا ہوں اگر آپ کو پیسہ بچانا ہے نا بزنس کے لیے, تو پلاٹ خرید کے بیچ دیا کرو, مکان کرائے پہ ہی رہو. اچھا ہے, مکان کس پہ رہا کرو, کرائے پر. دوسرے کی انویسٹمنٹ سے فائدہ اٹھاؤ یار. اس نے اتنا اچھا گھر بنا دیا, اور ویسے بھی 5 سال میں اس کے گھر کا بیڑا غرق کرنا ہے آپ نے, تو کیوں اپنا اچھا گھر بنا کے کسی اور سے بیڑا غرق کروا رہے ہو؟ آپ کو پتا نا کرایہ دار کیسا بیڑا غرق کرتے ہیں گھر کا. آپ اس خوش فہمی میں ہوتے مجھے 40,000 50,000 کرایہ دے رہے ہو. بھائی جب یہ جائے گا نا 5-10 سال کے بعد, جو ریپیئرنگ ہوگی نا اس کی, اس میں آپ کی آنتیں ہل جائیں گی. تو خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, یہ میرا بھی ٹاپک نہیں تھا بیان کا. تو میرا مقصد تو یہ, اگر پراپرٹی خرید کے بیچنا ہے تو مکان خرید کے بیچ دو. اپنا مکان بناؤ اس نیت سے جہاں اچھے پیسے لگیں گے کسی کو پہنا دیں گے ہم فوراً, ٹھیک ہے نا. رہنا وہنا نہیں ہے بھائی, مسافر خانہ ہے, موو ٹریولنگ کرنا ہے, ایک دن جنازہ اٹھے گا قبرستان میں چلے جائیں گے, تو کیا رہنا وہنا, یہ دیواروں اینٹوں سے دل لگانے کا بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر بھی بہت پیسہ دیا ہے تو کھا پی کے جو بچ گیا تو چلو یار بچوں کے لیے ایک مکان بنا دو, حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا, جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, میرا بیان بہت لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جب اسباب ہم نے بھی اختیار کرنے ہیں اور کافر نے بھی اختیار کرنے ہیں, تو ہم میں اور کافر میں پھر فرق کیا ہوا؟ تو پہلا فرق کیا ہے, ہم ناجائز کی طرف نہیں جا سکتے, ہم دین اور مذہب کو تبدیل نہیں کر سکتے. روزہ رکھنا پڑے گا, نماز ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی, کاروبار کا فائدہ ہو یا نقصان, ایسی کی تیسی. ایسی ترقی پہ لعنت بھیجتے ہیں ہم جو آپ کو خدا سے غافل کر دے. غامدی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ کل جناب آپ نے امتحان دینا ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں, قوم کے وسیع تر مفاد میں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, رمضان کا روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا. قوم کا مفاد جائے ایک طرف, کچھ بھی نہیں ہوتا, رکھنا پڑے گا آپ کو روزہ. بات سے بات نکلتی ہے. کچھ دن پہلے ایک اسکالر کی میں دیکھ رہا تھا اس کا کلپ, کسی نے کہا شدید بھوک میں روزہ توڑنا کیسا ہے؟ محترم نے جواب دیا جب شدید بھوک ہو رہی ہے تو پھر روزہ توڑنا کیا ہے, جائز ہے. دلیل یہ دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ روزہ توڑا تھا. حوالہ بھی دے دیا حدیث کا. میں بار بار کہتا ہوں لوگ آج کل کس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ حوالوں سے. کیا ریفرنس دے رہا ہے, کوئی بات بغیر ریفرنس کے نہیں کرتا. خدا کے بندو, تمہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ جنگ کے موقع پہ, سفر کے موقع پہ ہے, وہ جہاد کے موقع پہ ہے. جہاد میں تو یہاں تک اجازت ہے کہ آپ کے سامنے اگر کسی نے مسلمان قیدی کو ڈھال بنا لیا نا, تو علماء کہتے ہیں پھر بھی اس کو قتل کرنا جائز ہے, اگرچہ سامنے مسلمان قیدی ہے, اس لیے کہ یہ تو وہ ہیلا ہمیشہ اختیار کریں گے, پھر تو آپ جنگ سے ہی رک جاؤ گے. وہاں تو پھر سفر ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے. اس سفر پہ قیاس کس کو کیا جا رہا ہے؟ حضر پہ. تو شدید بھوک لگ رہی ہے تو کہہ رہے روزہ توڑ, بھائی نہیں جائز ہے روزہ توڑنا. شدید بھوک لگے, شدید پیاس لگے, کسی کو روزہ زیادہ. میں نے پچھلے سال کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ جو مزدور دوپہر گرمی میں گڑھا کھودتے ہیں, رمضان کا روزہ ان کے لیے چھوڑنا جائز بولو نہیں ہے. اس پہ اتنا لوگوں نے تبصرہ کیا, اس مفتی کو دیکھو, اس کے ہاتھ میں ذرا پھوڑا پکڑاؤ, اس کو گرمی میں کنواں کھودنے پہ لگاؤ, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے فتویٰ دیتا ہے.
پھر یہ بھی فتوا دے گا کہ توڑنا کیا ہے، جائز ہے. شاید میں فتوا دے دوں کہ توڑنا جائز ہے، لیکن اس فتوے کا شرعن اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فتوا پیاس سے متاثر ہو کے دے رہا ہوں گا میں. یہ تو خود اس کی علامت ہوگی مفتی غلط فتوا دے رہا ہے، اس کو بہت سخت پیاس لگ رہی ہے تو اس کا فتوا کیا ہو گیا ہے. بولو نا، مفتی بھی تو صحیح بات اسی وقت کرے گا نا جب خود عذاب میں نہ آیا وہ. انشاءاللہ میں پھر بھی فتوا نہیں دوں گا میں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج جو ہے نا قرآن اور حدیث کی نصوص کو ہر آدمی نے قرآنی آیت کو اپنے اوپر فٹ کر کر کے اپنی مرضی پہ وہ کر رہا ہے. بھائی مزدور کی کون سی آپ نے آج سے نکال لیا کہ مزدور روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسے روزہ بہت زیادہ لگتا ہے، تو روزہ تو میرے بھائی کسی کو بالکل بھی نہیں لگتا اور کسی کو بہت زیادہ. جو لوگ ناروے میں برف میں 4 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے سردیوں میں، ان کے روزے میں اور جو 18 گھنٹے کے ریگستانوں میں روزہ رکھیں گے، زمین آسمان کا فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن سزا دونوں کی ایک جیسی ہے. جو شدید گرمی کا روزہ توڑے گا اس کو بھی 60 روزے، جو 4 گھنٹے کا دن ہو اور سردی ہو اس میں روزہ توڑے گا اس کی بھی کتنی سزا ہے؟ بولو 60 روزے. ہاں شریعت میں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بے ہوش ہونے لگے، مرنے لگے، تو موت سے بچنے کے لیے، بیماری سے بچنے کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے. اس میں چاہے وہ مزدور ہو یا وہ گھر میں ایئر کنڈیشن میں آرام سے بیٹھا ہوا ہو، اس میں مزدور اور عام آدمی کا فرق نہیں ہے. تو آج اس نئے فتووں نے کیا کیا ہے، رمضان میں مزدوروں سے روزے چھڑوا دیے. رمضان میں مزدوروں سے بولو روزے چھڑوا دیے. تو اسلامی احکام یاد رکھو، ایک اصول بار بار بیان کرتا ہوں، اسلام کے احکام آسان ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہے. خوب سمجھ لو، لچک نہیں ہے. دیکھو اسلام نے آرڈر دیا کہ نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، اور اللہ نے بتایا 4 اعضاء دھونے ہیں. چہرہ جو 4 فرض ہیں، بازو اور ٹخنوں تک پاؤں، یہ حکم دے دیا نا. اب آپ کہیں کہ یار میں ساری زندگی تو وضو کرتا آیا ہوں، آج میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے وضو بھی پورا کر لیا، تھوڑا سا ٹخنا تھوڑا سا خشک رہ گیا ہے معمولی سا، تو چلو ساری زندگی تو پورا ہی وضو کیا ہے اور اب میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں تو ٹخنا تھوڑا سا خشک رہ گیا ہے، ایسا بھی نہیں پورا پاؤں نہیں دھویا، تو چلو اتنا کیا ہے مارکیٹ میں بولو چلتا ہے، اتنا چلتا ہے. یار اللہ بہت غفور رحیم ہے، اس پہ تھوڑی میری نا 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 نا. حدیث میں آتا ہے ویل للعقاب من النار، کسی کی ذرا سی ایڑی وضو میں خشک رہ گئی تو اس پہ جہنم کی آگ سے اللہ جلائے گا اس کو. اس لیے کہ جب وضو کا حکم دے دیا تو اٹ مینز وضو بولو نا کرنا ہے. جب کہہ دیا کہ 4 اعضاء دھونے ہیں تو اس کا مطلب چاروں پورے پورے دھونے ہیں، اس میں ایک بال 1 انچ کا کوئی فرق نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ وہ کرنا پڑے گا آپ کو. اگر وضو کا پانی نہیں ہے چند شرطوں کے ساتھ، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ مٹی پہ ہاتھ مارو تیمم کی نیت سے، 1 دفعہ منہ پہ اور 1 دفعہ بازوؤں پہ. آپ پہ غسل فرض ہے نا، احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، گندگی میں لتڑے ہوئے ہیں، پانی نہیں ہے دھونے کے لیے، اسلام کہتا ہے غسل کی نیت سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ 1 دفعہ ایسے ہاتھ مارنا ہے یوں، اور 1 دفعہ ایسے ہاتھ مارنا ہے بولو ایسے کیا غسل کی نیت سے. اب آپ نماز پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں. آپ نے کہا یار آپ یہ تیمم بھول گئے، یا 1 دفعہ یوں کیا آپ نے، یہ والا بھول گئے آپ اور نماز پڑھ لی آپ نے. اب آپ کہہ رہے ہو یار ویسے بھی پانی تو ویسے ہی نہیں ہے، یہ 1 دفعہ یوں مارنا بھول گیا تو کیا ہو گیا اس سے ہوتا کیا ہے؟ یہ آپ بتاؤ، یہ ہاتھ یہاں پھیرنے سے کیا ہے؟ جراثیم مر جاتے ہیں یہاں پہ، یا یہاں کوئی الگ سے نور کی شعائیں کرنیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یا فرشتے یہاں آرام کرنے آ جاتے ہیں؟ مٹی ہی تو ہے نا، یوں کرنا ہے ہاتھ، اور پتھر پہ تو مٹی بھی نہیں ہوتی. بعض دفعہ تیمم ایسا ہوتا ہے کہ مٹی لگ بھی نہیں رہی ہوتی ہاتھ، تو صرف اتنا سر رہ گیا تو کیا ہو گیا؟ کوئی اسکالر اجازت دے گا کہ یار نماز آپ کی ہو گئی؟ بولو نا بھائی کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کرنے سے واقعی کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب اسلام نے کہہ دیا تو اب بہت کچھ بولو ہوگا. اس سے میں یہ فلسفہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے احکام آسان ہیں. آسان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہر نماز میں نہا کے آؤ، مشکل ہو جاتی نا. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے بازو کہاں تک دھو،
یہاں تک دھونا کتنی پرابلم ہو جاتی یار. اللہ نے کہا یہاں تک آستینیں چڑھانا بھی آسان ہوتا ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے پاؤں کہاں تک دھو, گھٹنوں تک. اللہ نے کہا ٹخنوں تک. یہ بہت آسان ہے. پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے پانی نہیں ہے تو بھی پانی ہی سے وضو کرنا پڑے گا. کتنی ٹینشن ہوتی جنگلوں میں, ٹرینوں میں, یار آدمی کیا کرے, ایک مصیبت میں آ جاتا. کتنا آسان کر دیا. پانی نہیں ہے تو کیا کرو, مٹی ہر جگہ میں میسر ہوتی ہے. مٹی نہیں ہے جو مٹی کی جنس میں سے ہے, پتھر ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. آسان کر دیا. لیکن اس آسان میں آپ کو مزید ایڈیشن کی اجازت بولو نہیں. اسی طرح اسلام نے روزے کو آسان کیا. اللہ نے کہا جب رمضان کا مہینہ آئے تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا. اللہ نے 2 آسانیاں کر دی. فمن کان منکم مریضا, بیماری میں چھوڑ سکتے ہو, اور سفر میں. تیسری اللہ نے اجازت نہیں دی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ تیسرا کوئی دنیا میں فرد نہیں ہے جس کو رمضان کا روزہ چھوڑنے یا توڑنے کی اجازت. تبھی فقہائے کرام چونکہ دین کو صحیح سمجھتے ہیں, اصول پڑھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے, فقہا کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ سے کسی مزدور نے مسئلہ پوچھا کہ میں بلوچستان میں کوئلے کی کان میں کام کرتا ہوں رمضان میں, اور میں رات میں یہ کام کر نہیں سکتا, دن میں چھوڑوں گا تو میری دہاڑی جائے گی, میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا, اور یہ کام مجھے کب کرنا ہے؟ رمضان میں بھی کرنا ہے کیونکہ دہاڑی چلی جائے گی میری. اس نے کہا کوئلے کی کان میں ایک دفعہ جانے کے بعد آدمی نکلتا ہے تو بدحواس ہو جاتا, اتنی شدید پیاس لگتی ہے, کیا میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ آج کے اسکالر ہوتے فوراً کیا کہہ دیتے, یار ایسی مجبوری میں کیا ہے, جائز ہے. مجبوری ایکچولی ٹوپی میں گھما دیتے. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ نے جواب دیا جنگ اخبار میں, ہم بچپن میں پڑھا, اب تو پھر ہم نے بعد میں فقہا کو دیکھا کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ روزہ بولو نہیں چھوڑ سکتے, روزانہ رکھنا پڑے گا بشرطے کہ آپ مسافر نہ ہو. اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے, نہیں ہے تو پھر تو مسافر ہیں. پھر کریں کیا بھائی, ہمارے تو مرنے لگتے ہیں. انہوں نے کہا جب مرنے لگے توڑ دیں روزہ. کیا کریں بولو نا, توڑ دیں. روز رکھیں اور روز توڑیں. اب آج کل کے جدید اسکالرز تو علماء پہ اعتراض کریں گے, ابے یہ دین کو تماشا بنا لیا انہوں نے, روز رکھوایا دین کا مذاق بنا لیا انہوں نے, روز رکھ کے جب روز توڑوانا ہی ہے تو رکھوانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام ایکچولی ایک وسیع, وہ ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں نا آج کل, میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں نا, اسلام ایکچولی ایک وسیع مذہب ہے. اسلام تو اللہ تو غفور الرحیم ہے. یہ مذاق بن جائے گا روز رکھوا کے روز توڑوانا, یہ کہ او بھائی جان یہ مذاق نہیں بنے گا. رکھنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ نے مسافر کو چھوڑنے کی اجازت دی اور بیمار کو. یہ نہ مسافر ہے اور نہ بیمار. اور رہا یہ مسئلہ جب ناقابل برداشت کا مطلب یہ پیاس برداشت نہیں ہو رہی اتنی کہ اب خطرہ ہے کہ بے ہوش نہ ہو جاؤں, شوگر لیول کہیں ڈاؤن ہو گیا, مر نہ جائے, کچھ ایسا مسئلہ نہ ہو جائے, جہاں ذرا سا یہ خطرہ ہو فوراً کیا کرے گا, نہ صرف جائز بلکہ توڑنا واجب ہے. نہیں توڑے گا گناہگار ہوگا. روز رکھ کے روز توڑ دے, رکھنے کا بھی ثواب اور توڑنے کا بھی ثواب. پھر جب دن چھوٹے ہو جائیں قضا کرے بعد میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو دین کا بھی بیڑا غرق. نئے نئے اسکالرز آ گئے ہیں, پراپر پڑھا نہیں جا رہا ہے. دینی مسائل ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں, انجینئروں سے پوچھ رہے ہیں, سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہیں, جنہوں نے یونیورسٹیوں میں ساری زندگی پروفیسر رہے, سائنس پڑھائی ہے, وہ آج مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں. کوئی ہمارے سابق صدر ریٹائر ہوتے ہی تفسیر لکھ لی انہوں نے. ارے بھائی تم ساری زندگی سیاست میں رہے, اب ریٹائر ہو کے تم قرآن کی تفسیر کیسے؟ قرآن کیا بچوں کا کھیل ہے یار, کوئی بھی اٹھ کے تفسیر لکھ دے اس کی. اور میڈیکل سائنس کی باتیں کون کر رہے ہیں؟ دیندار لوگ. وہ کون کر رہے ہیں؟ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو, بڑی داڑھی ہوگی, پیاس کے فائدے بتا رہا ہوگا بیٹھ کے. تو نے حکمت کہاں سے پڑھی ہے میرے بھائی؟ ہمدر یونیورسٹی سے پڑھی, حکیم سعید نے تجھے خلافت دی ہے, حکیم اجمل خان کی صحبت اٹھائی ہے نہ بھائی. ایک نے تو ایسی ایسی چیزیں بتائیں اللہ کی پناہ. میں نے کہا اس کو تو نام لے کے میں اس کے خلاف وہ لو بنا رہا ہے. میڈیکل سائنس کی باتیں عام آدمی کر رہا ہے جس کو کچھ نہیں پتا. کورونا پہ تحقیق کون پیش کر رہا ہے؟ وہ آدمی پیش کر رہا ہے جو محلے کا چوکیدار ہے, اس کا یوٹیوب چینل ہے, اور وہ کیا کر رہا ہے؟ کورونا پہ تحقیق. عمران خان کے بارے میں وہ شخص تبصرہ کر رہا ہے جس نے کبھی نہ اس کے کبھی دوستوں سے ملا, نہ اس کو خارجہ کوئی سفیروں سے ملا ملکوں کے, نا کہ
لوگ کہتے ہیں نا اس نے ملکوں کے لیے بڑا کام کیا، تو یہ تو سفیر بتائیں گے نا کیا کہ نہیں کیا. اسی طرح دوسرے سیاستدانوں کے بارے میں بھی ہر آدمی جس کو جس فیلڈ کا کخ بھی پتا نہیں ہے لیکن اس فیلڈ میں وہ کیا بنا ہوا ہے، ماسٹر. تو نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی؟ جو 2-4 پجامے رہ گئے نا ہماری باڈی پہ وہ بھی کیا ہو جائیں گے، ختم. تو بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی سیرت ہمیں بتاتی ہے. دیکھو قرآن کہتا ہے میدان جنگ میں میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم پرہیزگار ہو. وہی قرآن کہہ رہا ہے پرہیزگاری کی ڈیفینیشن کیا ہے، اللہ کے حکم کو فالو کرنا. تو اللہ کے حکم میں کیا ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، ان دشمنوں کے خلاف جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو کرو. اس طاقت کی غلط ڈیفائن کیا جا سکتا تھا، اس سے ایمانی طاقت مراد ہے. آج کوئی صوفی آ جاتا کہتا ہے ایمانی طاقت مراد ہے. اللہ نے کہا کہ من رباط الخیل، اس طاقت سے مراد ہے گھوڑے تیار کرو، گھوڑے، صحیح ہے نا. اور اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ایسا سامان اکٹھا کر کے رکھو اس سے اللہ کے دشمن کانپنا شروع کر دیں، ان کی ٹانگیں کانپنا شروع کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ دشمنوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں، ایسا سامان اور ایسا اسباب اختیار کرنے ہیں. تو کتنا ابھی میدان جنگ میں اترے نہیں ہو، اللہ کہہ رہے ہیں اتنی تیاری کر لو، اتنی تیاری کر لو کہ ان کے میدان میں آنے سے پہلے ہی ہوش اڑ جائیں. اور جب دشمن کو پتا ہو کہ میدان میں آنے کے بعد بھی ان کی تیاری نہیں ہے، اور ان کی تیاری یہ ہے کہ یہ بہت نیک ہیں، ان کے سب کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، سب کے بال سنت کے مطابق بیچ کی مانگ نکلی ہوئی ہے، تیل بھی لگا کر آئے ہوئے ہیں یہ لوگ، سرمے کے بڑے بڑے ڈورے لگا کے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ. ایسا چہرے پہ نور برس رہا ہے ان کے کہ بس دل چاہتا ہے ان سے دعا کروا لو. تو میرے بھائی یہ نہیں ہوگا، یہ بہت بربادی ہو رہی ہے، بہت بربادی ہو رہی ہے. اور ہر لحاظ پہ مسلمان کیا ہو رہا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے جب آتے ہیں نا 99% ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کیا ہوا ان دونوں کے درمیان. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو وجہ خرابی کی ہوتی ہے وہ وجہ نظروں سے اوجھل. بعض دفعہ مرد بد اخلاق ہوتا ہے، بعض دفعہ عورت میں خرابی ہے. دیکھو میں اکثر ایک روایت پیش کرتا ہوں، حدیث میں آتا ہے تقوم الساعة والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی مگر رومی پھر بھی دنیا میں زیادہ ہوں گے. یہ روم جو ہے نا انگریز ہیں. صحابہ کی اور تابعین کی بڑی لڑائیاں ہوئی تھیں انگریزوں سے. ان کے جو باپ دادے ہوا کرتے جن کو رومی کہا جاتا تھا، یہ اسی کلر کے ہیں ہمیشہ سے، ان کے کلر ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں. قرآن میں بھی ان کے کلر کا اشارہ ملتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے لڑنے کا ارادہ کیا نا تو ایک منافق نے کہا کہ ان کی عورتیں گوری ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، میں وہاں جاؤں گا بد نظری ہوگی، فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، لہذا میں نہیں جا رہا. جہاں سے جان بچانے کے لیے نا لیبل کس کا لگایا، مذہب کا لیبل لگایا نا کہ میں نظر کی حفاظت کرنا مکروہ ہے، بد نظری کرنا کیا ہے، جہاد سے بھاگنا جو کبیرہ گناہ ہے اس کو نہیں دیکھ رہا. تو قرآن نے کیا کہا، الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ان کی عورتوں کی وجہ سے فتنہ ہوگا، جہاد سے بھاگ کے یہ فتنے میں پڑ گیا ہے. اس سے ایک اور اصول ہمیں پتہ چلتا ہے، دیکھو جو بڑے کام کرنے کے ہیں وہ تو کرنے ہی پڑیں گے، یہ چھوٹے موٹے فتنوں کے خوف سے ان بڑے کاموں کو بولو نہیں چھوڑا جاتا. اب صحابہ کرام رومیوں سے لڑ رہے ہیں، ان کی گوری عورتیں، رنگ سفید ہیں ان کے، اور جناب لڑائی یہ کہہ کے چھوڑنے کے ایسا نہ ہو عورت کو کسی کے عشق میں ہم مبتلا ہو جائیں. تو یہ فتنہ بڑا ہے یا وہ جو تمہیں کاٹ کے کھا جائیں گے وہ فتنہ بڑا ہے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں آفس میں جاب کرتا ہوں، وہاں لڑکیاں آتی ہیں، بدنے فتنے کا اندیشہ میں جاب چھوڑ رہا ہوں. میں نے کہا میرے بھائی جب تو گھر میں بھوکا ننگا سوئے گا نا اور تیرے باپ کی طرف سے جو تجھے فتنہ ہوگا، اور جب تجھے چپت پڑے گی نا چاروں طرف سے، اور اگر شادی شدہ ہے تو تیری بیوی تھوڑے دن میں بھاگ جائے گی، جو ایک حلال راستہ تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا، پھر فتنے ہی فتنے ہیں تیرے لیے. نہیں تو میں نے کہا آپ جاب تھوڑی چھوڑ سکتے ہو یار، اس فتنے سے بچنے کی کوشش کرو. کیسے کیسے دیکھیں مکھنچو ہے نا دنیا میں، ہر قسم کے مکھنچو سے ہمارا الحمدللہ رابطہ ہوتا ہے. شہر میں رہنے والا آدمی، مفتی ابو البابا صاحب کہا کرتے تھے، جو گاؤں میں رہنے والا آدمی ہے نا اس کا مینٹل لیول، اس کی جو مینٹل گروتھ ہے بہت آہستہ آہستہ ہوتی ہے اوپر. جو شہری آدمی ہے نا وہ بہت تیزی سے اس کا دماغ گرو کرتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ 20 قسم کے لوگوں سے دن میں مل رہا ہوتا ہے. یہ مزدور ہے، یہ چوکیدار ہے، یہ بریگیڈیئر ہے، یہ کرنل ہے، یہ جج ہے، یہ وکیل ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ ہری پگڑی والا، یہ گرین پگڑی والا، یہ اہل حدیث ٹوپی والا، یہ بغیر ٹوپی والا. اہل حدیث کی بھی کتنی قسمیں ہیں، یہ دیوبندی حیات النبی والا، یہ دیوبندی ممات النبی والا، یہ قبر پہ سلام کا قائل ہے، یہ قائل نہیں ہے، ہے نا.
ہمارا تو دن بھر نا 20-25 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. یہ عمران خان کا حامی ہے, یہ مولانا فضل الرحمان, یہ JUI کا ہے, یہ PTI کا ہے, یہ فلانے کا, یہ ڈمکانے کا, ایک کھچڑا پکا ہوتا ہے. پھر جناب کھڈے آ رہے ہیں, اس کی ساس ظالم ہے, اس کی جٹھانی نے کچھ کر دیا ہے, یہ روحانی عاملوں کا ڈسا ہوا ہے, اس کے مسائل الگ ہیں. آپ بتاؤ, جب اتنے کھچڑے پکتے ہیں, یا تو آدمی بالکل ہی باولا ہو جاتا ہے, یا اس کا مینٹل لیول بولو یا بہت اونچا چلا ہے, یا تو بالکل ہی کیا ہو جائے گا. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ یا تو میں دنیا کا ذہین ترین انسان بن جاؤں گا, یا تھوڑی بہت جو میری کھوپڑی ہے, یہ ڈاکٹر عامر لیاقت جیسا اللہ نہ کرے, اللہ ان کو سیدھے راستے پہ چلائے, بیچارے کو ٹھیک کر دے. مجھے تو ترس آ رہا ہے اس کے اوپر. بالکل ہی لوگ کہہ رہے ہیں میں نے مروایا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے شادیوں کے مشورے دیے نا, اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے. دیکھو پہلے بھی یہ گڑبڑے کرتے تھے عامر لیاقت صاحب, لیکن دماغ کی سیٹنگ آؤٹ نہیں ہوئی تھی. جب سے شادیاں کی ہے نا, اب اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, سیٹنگ کیا آؤٹ ہو گئی. تو بھائی یہ شادیوں کا, لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہوتا ہے, تو بھائی یہ شادیوں کو قصور نہیں ہے, جس اسٹائل میں آپ نے کی ہے نا, اس اسٹائل میں نتیجہ, اس اسٹائل کا تو یہی نتیجہ نکل جاتا ہے. جو یہ والا طریقہ تھوڑی ہے جس طریقے سے ہم کہتے ہیں, جو آپ پتہ نہیں کہاں کہاں پیغام بھیج رہے ہو, کیا کیا کر رہے ہو, یہ تھوڑی. جب سنت ہے تو وہ کس طریقے پر ہوگی, وہ سنت طریقے پر ہی ہوگی, تو اس کی برکتیں ہوں گی. یہ والے اسٹائل پہ تو پھر یہی ہوگا جو ہوا ہے. تو خیر, تو دو فرق ہیں میرے بھائی اسباب اختیار کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان حرام اسباب اختیار بولو نہیں کرتا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اسباب انگریز سے بھی زیادہ اختیار کرتے ہیں, جیسے ہمارے نبی نے کیے. پوری سیرت ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا, کہاں صلح کرنی ہے, کہاں جنگ کرنی ہے, کہاں جنگ کو ٹالنا ہے, کہاں اپنے ساتھی کسی منافق کو قتل کرنا ہے, کہاں منافق کو قتل نہیں کرنا, کہاں بڑے سے بڑے بدماش کو برداشت کرنا ہے. اب دیکھو ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آئے, خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, مجھے آگ پہ لٹایا جا رہا ہے, تو کوئی جذباتی ہو کے جا کے 2 لگا دے کھینچ کے اس کے مالک کے, تو طاقت تو انہی کے پاس ہے. وہ 2 لگانے کے جواب میں کیا کرے گا, وہ 4 لگا دے گا. ایسے ہی کرے گا نا. وہ آج کوئلوں پہ لٹا رہا ہے, کل وہ قتل ہی کر دے گا, تو جان سے مار دے گا. تو ایسے موقع پہ کیا ہے, برداشت. آج ہمارے ہاں ممبر پہ اس مولوی کو کامیاب سمجھا جاتا ہے جو جذباتی تقریریں کر رہا ہو, جو کیا کر رہا ہو. لوگ کہتے ہیں حق پرست آدمی ہے, حق بیان کرنے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے حق بیان کرنے سے رزلٹ کیا نکل رہا ہے, اس کے حق بیان کرنے سے رزلٹ کیا نکل رہا ہے. تو ہر جگہ ایسا ہی ہے, ممبر کے بھی یہی ہے, کوئی وزارت کے عہدے پر ہو وہاں بھی یہی ہے, کوئی صحافی ہو وہاں بھی یہی ہے, جو منہ میں آیا کیا کر دیا, پارسل کر دیا. تو یہ نہیں ہے, ہمارے نبی کی سیرت یہ نہیں ہے. کہاں کیا بولنا ہے, کتنا بولنا ہے, ایک ایک چیز. یہ جو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے تمہارے نبی کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے. یہ ہر چیز میں ہے بہترین نمونہ. صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سب لوگ سر کے بال کاٹ لیں, احرام سے باہر نکل جائیں. صحابہ پہ یہ حکم بہت شاق گزرا کہ ہم مشرکین کے دباؤ میں آئیں اور احرام باندھ کے عمرہ کیے بغیر احرام کھول لیں, مشرکین سے ڈر کے. یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی نے صحابہ پہ فتویٰ بولو نہیں لگایا کہ میں نبی ہو کے تمہیں کہہ رہا ہوں, تم میرے سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. کوئی ایسے جذباتی اسٹیٹمنٹ نہیں. میں حکم دے رہا ہوں اور سر کے بال صاف کرو, اور تم مجھ سے بھی, تم تو دائرہ اسلام سے کیا ہو. جو نبی کی موجودگی میں نبی کے حکم کی مخالفت کرے تو بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے وہ دائرہ اسلام سے کیا ہے, گویا وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ سے زیادہ کون اچھا سمجھتا ہے, ہم زیادہ صحیح سمجھتے. حضرت عمر بھی بال کاٹنے کے لیے تیار, سوائے حضرت ابو بکر کے. سارے کیا ہیں, کوئی بھی نہیں سر منڈانے کے لیے تیار. تبھی جو صحابہ کے خلاف ہے نا, وہ اس حدیث سے صحابہ پہ کیا کرتے ہیں, طنز. لیکن نبی طنز بولو نہیں کر. کیوں, نبی میں تحمل ہے. نبی دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے حکم کی مخالفت تو ہے, مگر اس مخالفت کی بیس میرا انکار نہیں, غیرت ہے. یہ سمجھ رہے ہیں میرے بارے میں کہ شاید میں ان کی رعایت میں مشرکین سے دب گیا ہوں, ان کے خیال میں تو ہم دبنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم تو کٹنے والے لوگ ہیں. فوراً فتویٰ نہیں لگایا. آج دیندار لوگ کتنی جلدی کسی پہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. کیسے گستاخیوں کے فتوے, کیسے فوراً جو ہے نا
دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے فتوے، اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا جا رہا۔ ہمارے نبی نے یہ کام نہیں کیا۔ کتنا آپ نے سوچا ہوگا نا، میں کہہ رہا ہوں، لیکن صحابہ نے نہیں کیا۔ پھر آپ نے اپنی زوجہ سے مشورہ لیا، کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں نہیں، آپ سب کے سامنے اپنا سر منڈوا لیں۔ جب صحابہ دیکھیں گے نا نبی نے سر منڈوا لیا ہے، پھر کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ بھائی جو کام نبی کر چکے ہیں تو ہم کیسے پیچھے رہ جائیں۔ نبی نے اب کہنے کے بجائے کیا کیا؟ مشورہ لیا اور سر منڈوا لیا۔ صحابہ نے بھی سب نے کیا کیا؟ سر منڈوا لیا۔ کوئی جذباتی ہمارے جیسا لیڈر ہوتا تو فوراً کیا کرتا ہے؟ ابے یہ تو بندے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بندے کیا ہیں؟ یہ 1400 کی جو جماعت ہے نا، بندے کیا ہیں؟ مجھے پارٹی میں بندہ ٹھیک ایک بھی نہیں ملا۔ یہی ہوتا ہے نا، گھروں میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا۔ باپ بھی ایسے ہی بیٹوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، بیٹے ابا کے ساتھ ایسے ہی کر رہا، ابا ہی ٹھیک نہیں ہے ہمارا، ٹھیک ہے ابا ہی کیا ہے؟ ابا ہی ٹھیک نہیں ہے ہمارا، بھائی ٹھیک نہیں ہے ہمارا، بہن ٹھیک نہیں ہے ہماری۔ ظرف چھوٹے ہو گئے ہیں، ہر بات کو غلط نیگیٹو لے کے جانا۔ تو میں کہتا ہوں اگر کوئی سیرت پراپر طریقے سے پڑھے، خدا کی قسم سیرت میں اس کو ایسا کچھ ملے گا کہ اس سے بہتر زندگی دنیا میں۔ عمران خان جو ایک بات کہتا تھا نا، بھلے بھائی آپ عمران خان کو گالیاں دو لیکن جو اچھی بات ہے منہ سے پھوٹنے دیا کرو، اتنا نہیں میرے خلاف فتوے بازی شروع کر دیا کرو۔ عمران خان جو کہتا تھا نا ایک بات، بھلے یہودی ایجنٹ ہے لیکن ایک بات صحیح کہتا تھا، ہوگا، میں نہیں کہہ رہا یہودی ایجنٹ ہے، جو کہہ رہے ہیں ان کی رائے میں اگر مان بھی لیا جائے، بات یہ بہرحال اس نے صحیح کی تھی کہ ہمارے ہاں انگریزوں میں جو لیڈرشپ ہے نا ان کو تو پڑھا جاتا ہے۔ عمران خان یہ کہتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھا دیا جائے تو ہمیں گوروں سے لیڈرشپ کی ورکشاپوں کی ضرورت اور ان سے ہمیں گائیڈنس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ دیکھو ایک آدمی تمہیں بتا رہا ہے کہ ایسے بزنس کرو گے کروڑ روپے کما لو گے، دوسرا کہتا ہے تو نے کیوں نہیں کما لیے، دوسرا کہتا ہے تو نے کیوں نہیں کما لیے۔ تو بتاؤ یہ کامیاب گائیڈ کرنے والا ہے یہ؟ اب کوئی اس کی بات کو مانے گا؟ بھائی اگر یہ اتنا بہترین طریقہ ہے، تیرے پاس تو پیسے بھی تو کما لینا، کیوں نہیں کمائے تو نے؟ ایک آدمی کہتا ہے یہ چیز کھانے سے اتنی طاقت آتی ہے تو کھا رہا ہے، تیرے میں کیوں نہیں آئی؟ تو دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامیاب لیڈر گزرا نہیں۔ 23 سال کا عرصہ نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، پسماندہ ترین قوم میں پیدا ہوئے، جو گھوڑوں کی لڑائی پہ قتل و غارت پہ آ جائے، گھوڑوں کی دوڑ پہ قتل و غارت پہ آ جاتی تھی وہ قوم، اس کا گھوڑا آگے نکل گیا تو قتل کر دیا اس کو غیرت میں۔ ایسی قوم جو نہ لکھنا جانتی اور نہ پڑھنا، ریگستانوں کے بیچ میں تو وہ قوم رہتی ہے، تہذیب و تمدن سے دور، نہ اس کے پاس ریاست نہ خلافت، اور جو لیڈر ہے وہ بھی نہ لکھنا جانتا اور نہ پڑھنا جانتا، جس کی پیدائش سے پہلے باپ فوت ہو گیا ہو، جو پیدا یتیم ہوا ہو۔ 23 سال کے عرصے میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو یہ کس کا کمال ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج حرم میں تراویح ہو رہی ہے، لاکھوں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں ہاتھ باندھ کے رمضان میں، تو یہ کس کا کمال ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کریڈٹ جاتا ہے۔ آج ہم نہاتے ہیں، صاف کپڑے پہنتے ہیں، پوری دنیا میں صرف مسلمان ہیں جو استنجا کر کے پانی استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو شاور جو واش روم میں لگتا ہے اس کو لوگوں نے نام مسلم شاور کا دے دیا۔ میرے گھر والے مجھے کہنے لگے مسلم شاور لگا دیں، ہمارے تو لوٹا سسٹم چل رہا ہے نا۔ گھر والوں نے کہا مسلم شاور، میں نے کہا کہ ہندو شاور بھی ہوتا ہے کیا؟ غیر مسلم عیسائی دیوبندی بریلوی ان میں بھی ہوتے ہیں کیا؟ پھر تحقیقی پتا چلا جی یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یورپ سے، کیونکہ شاور کون استعمال کرتا ہے؟ تو یہ کس نے سکھایا ہے؟ اس یتیم نے جو نہ لکھنا جانتا تھا اور نہ پڑھنا۔ ہم کتے بلی نہیں کھاتے، ہم خنزیر نہیں کھاتے، ہم مردار نہیں کھاتے، یہ تہذیب ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ دنیا میں تقریباً 1 ارب سے زیادہ انسان ہیں جو کتے بلی نہیں کھاتے، ان کو یہ تہذیب کس نے سکھائی؟ اس یتیم نے 23 سال میں سکھا دی۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو آپ سے زیادہ کامیاب لیڈر کون ہو؟ ہم اگر اپنی بیویوں سے وفا کرتے، ہم میں زنا نہیں ہے، ساری زندگی عورت کے خرچے اٹھاتے، انگریز نہیں اٹھاتا، انگریز نہیں اٹھاتا۔ ہندوؤں میں بھی اب بیوی خود کما رہی ہے، میاں خود مسلمانوں کا فیملی سسٹم اب تک دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو یہ گائیڈ کس نے کیا ہمیں؟ یہ 23 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہم کو۔ اتنا بڑا انقلاب پوری، پھر یہ تو خلافت تو اب ختم ہوئی ہے 1920 میں جا کر، دنیا پہ حکومتیں ہم نے کی۔ آپ ذرا خلافت عثمانیہ جو ترکوں کی خلافت تھی اس کے تحت کتنے کنٹریز آتے تھے، ذرا آپ گوگل پہ لکھ کے سرچ کریں، آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔
بوسنیا ہمارے ہاتھ میں, تنزانیہ ہمارا تھا, مکہ مدینہ ارض حجاز ہمارا, کتنے سارے کنٹریز ہیں, رشیا کی تمام ریاستیں ہمارے تلوار کے نیچے تھیں. یہ کانفیڈنس پوری دنیا سے لڑنے کا, تلوار کے زیر کرنے کا, اور پھر دنیا کو عدل سے بھرنے کا, یہ سارا, اور اتنے دیر تک اثرات رہے ہیں. خلافتیں تو اب جا کے ختم ہوئی ہیں, ریاستیں اب بھی باقی ہیں چھوٹی چھوٹی, اور اس کے اثرات کیسے. میرے بھائی, دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کامیاب لیڈر کوئی بھی نہیں, اتنے ایفیکٹو, اتنے مؤثر. اور جس طرح آپ کی تعلیمات محفوظ ہیں, ایسے کسی لیڈر کی تعلیمات محفوظ نہیں. بخاری اٹھا کے دیکھو, مسلم اٹھا کے دیکھو, سنن نسائی اٹھا کے دیکھو, ترمذی اٹھا کے دیکھو, ایک ایک چیز کی سند, حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان. امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, مجھ سے فلاں نے, اور وہ فلاں فلاں کرتے کرتے عبداللہ بن مسعود, اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. وہ 2 لفظ فرمائے ہوں گے. تو لیڈر نے ان کو تیار کر دیا کہ میری بات کی تمہاری نظر میں اتنی ویلیو ہونی چاہیے کہ اس بات کو سندوں کے ساتھ تم نے قیامت تک محفوظ کرنا ہے. میری زبان سے نکلا ہوا جملہ ہلکا نہیں ہے. یہ جو موٹیویشن دی, اپنی ویلیو منوائی, یہ ویلیو منوانا کتنا مشکل کام تھا بھائی. اس زمانے میں ریکارڈنگ سسٹم نہیں تھا, ویڈیو کیمرے نہیں تھے, آڈیو ریکارڈنگ نہیں تھی. کیسی ریکارڈنگ کا انتظام کیا؟ ایسی ریکارڈنگ کہ اس زمانے میں دنیا کی جتنی تہذیب یافتہ قومیں تھی, کسی قول کی حفاظت کا ایسا انتظام نہیں ہوا ہے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی حفاظت کا انتظام ہو. خیر, یہ الگ ٹاپک ہے. تو اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لیڈر تھے نا, تو آپ کے لیڈر میں ہمیں برداشت بھی ملتی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا بھی ملتا ہے. تو آج مسلمان نہ سیرت کو سیرت کے طریقے سے پڑھتا ہے, نہ سمجھتا ہے, اور نہ اس کو فالو کرتا ہے. آج کا مسلمان جذباتی تقریروں کا, یوٹیوب کا, فیس بکیوں کے کمنٹس کرنے والوں کا, اور یہ جو صحافی لفافے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سن کے ایک رائے قائم کرتا ہے, اور پھر اس رائے کو ساری دنیا پہ تھوپتا ہے, اور کہتا ہے انقلاب آئے گا تو اس مکھنچو کو سننے سے آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو خلاصہ یہی نکلا میرے بھائی کہ جب بھی کچھ فیصلہ کریں, ایک تو جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دینا, اس کے ماہرین سے رابطہ کریں. ادھر ادھر جانے کی کوشش, یہ قرآن کا حکم ہے جو میں نے آیت پڑھی تھی, اس کے ماہرین سے رابطہ کریں. کوئی کہتا ہے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا, آپ سپریم کورٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں, بھائی کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. کوئی کہتا ہے یہ فوج کا کام ہے سارا, یہ 2 نمبری فوج کر رہی ہے, ہو سکتا ہے کر رہی ہو, فوجیوں سے سلام دعا ذرا ان سے رابطہ کریں آپ یار, اوپر تک کسی طرح. اور اگر آپ کا رابطہ نہیں ہو سکتا تو آپ بولو بھائی مجھے پتا, بولو مجھے نہیں پتا, مجھے کیا پتا یار, میرے تو رابطے نہیں ہے, میں نہیں فیصلہ کر سکتا. اگر آپ کا خیال ہے یہ فلانے نے کیا تو فلانے سے رابطہ ہے, یا اس کے اڑوس پڑوس سے ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو میرے بھائی چپ کی ٹیپ منہ پہ لگا لو, آپ بولو ہمیں نہیں پتا. لیکن موت آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے معلوم نہیں, کیونکہ اگر میں نے کہہ دیا مجھے نہیں پتا, لوگ کہیں گے سالے جب تجھے کچھ پتا ہی نہیں ہے تو یہاں بیٹھا ہوا کیوں ہے, دفعہ ہو یہاں سے. تو نہیں پتا بھائی, یہ علم ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2 فرق کرنے, اسباب اختیار کرنے ہیں, نظر کس پہ رکھنی ہے. ہاں تو میں یہ دوسرا فرق بتا رہا تھا, نظر گورا اسباب پہ رکھتا ہے, ہم کس پہ رکھتے ہیں, اللہ پہ. اسباب اختیار کریں گے, ہوگا وہ جو کون چاہے گا, اللہ چاہے گا. ہم کیا کر رہے ہیں, اسباب کو ہٹا کے اللہ پہ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا وہ جو کون چاہے گا, اللہ چاہے گا. تو اللہ کہیں گے پھر وہی چاہوں گا جو تو چاہ رہا ہے, تیری حرکتوں سے جو لگ رہا ہے جو تو چاہ رہا ہے, تو میں بھی کیا چاہوں گا, وہی چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.